بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ابھی ایک مہینہ بھی نہیں گزرا کہ ہم نے معروف اداکارہ عائشہ خان کے حوالے سے افسوسناک خبر سنی تھی۔ ان کی وفات کی اطلاع اس وقت ملی جب انہیں اپنے گھر میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ بتایا گیا کہ انہیں فوت ہوئے کہ 1 ہفتہ ہو چکا ہے۔ اب ایک اور افسوسناک خبر سامنے آئی ہے جو بڑی تشویشناک اور پراسرار ہے۔ یہ ایک ایسی اداکارہ کی موت ہے جو اپنا نام بنانے کے لیے کراچی میں رہائش پذیر تھی۔ وہ ڈیفنس DHA کے اتحاد کمرشل فیز 6 میں واقع ایک کرائے کے فلیٹ میں 7 سال سے اکیلی رہ رہی تھیں۔ ان کا نام حمیرہ اصغر علی تھا۔ حمیرہ نے اپنی جان پہچان فلم جلیبی اور ریئلٹی شو تماشا سے بنائی۔ وہ سوشل میڈیا پر بھی خاصی مقبول تھیں اور کئی ایوارڈز بھی حاصل کیے، مگر حالیہ کچھ عرصے سے وہ بالکل خاموش ہو گئی تھیں۔ نہ میڈیا پر نظر آتی تھیں، نہ ہی فینس سے رابطے میں تھیں۔ بلڈنگ کے رہائشیوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ 2 ماہ سے انہوں نے حمیرہ کو دیکھا ہی نہیں۔ پتہ چلا کہ اس نے پچھلے سال سے فلیٹ کا کرایہ بھی ادا نہیں کیا تھا، جس پر مالک مکان نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ عدالت نے فلیٹ خالی کروانے کا حکم دیا۔ جب پولیس فلیٹ خالی کروانے پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ پھر دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ اندر کا منظر نہایت خوفناک تھا۔ حمیرہ اصغر علی کی لاش فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ جسم گل چکا تھا، ہڈیاں اور گوشت الگ ہو چکے تھے اور پورے کمرے میں تعفن اور کیڑے مکوڑے پھیلے ہوئے تھے۔ لاش کے ساتھ ایک میگزین اور موبائل فون بھی موجود تھا۔ حمیرہ کے چہرے کو پہچانا نہ جا سکا کیونکہ جسم مکمل طور پر سڑ چکا تھا۔ تاہم مالک مکان نے تصدیق کی کہ وہاں حمیرہ ہی رہتی تھی۔ میگزین، دستاویزات اور جسم کی شناخت سے اندازہ ہوا کہ یہ حمیرہ ہی تھی۔ لاش کو فوری طور پر جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر منتقل کیا گیا، جہاں معروف سرجن ڈاکٹر سمیہ سید نے ابتدائی معائنہ کیا۔ ان کے مطابق لاش 2 دن یا 7 دن پرانی نہیں بلکہ اس میں طویل ڈیکمپوزیشن ہو چکی تھی۔ اب DNA کے ذریعے حتمی تصدیق کی جائے گی۔ اس فلیٹ میں کوئی رشتہ دار، دوست یا قریبی شخص نہیں پایا گیا۔ پولیس اب اس کا موبائل فون فرانس کے لیے بھیجے گی تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ آخری کال کس کو کی گئی تھی اور آخری رابطہ کس سے تھا، اور کہیں خودکشی کا پہلو تو نہیں۔ گھر مکمل طور پر اندر سے بند تھا۔ دونوں دروازے لاک تھے، بالکنی بند تھی اور کوئی شواہد نہ ملے کہ کوئی زبردستی داخل ہوا۔ اسی لیے پولیس ابتدائی طور پر قتل کے امکانات کو رد کر رہی ہے اور اس طبی موت یا خودکشی قرار دے رہی ہے۔ تاہم پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی حتمی فیصلہ ہو سکے گا۔ یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اکیلے رہنے والے بزرگوں، رشتہ داروں، دوستوں اور ہمسایوں کی خبر ضرور لیا کریں۔ اگر کوئی دنوں سے نظر نہ آئے تو اس کی خیریت ضرور معلوم کریں۔ اللہ ہمیں ایسی تنہا اور بے کسی کی موت سے محفوظ رکھے، ہمارا جنازہ وقت پر ادا ہو، اپنے ہاتھوں سے دفن ہو اور دعا کے ساتھ رخصت ہوں۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔